ایک غلط فہمی میں دور کر دینا چاہتا ہوں. آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ لوگوں میں اس بات کا شعور پھیلائیے اور سمجھائیے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم انسان ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ہم پہ ایک فریضہ تو سب سے اولین درجے پہ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو پیغام انسانیت کو پہنچایا ہے، اب وہ پیغام کو ہم نے آگے پہنچانا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. دیکھو میں نے تم کو اس امت میں پیدا کیا ہے جس سے میں گواہی لوں گا قیامت کے دن. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور گواہی لیتے لیتے میں نبی تک جاؤں گا، رسول سے گواہی لوں گا کہ کیا آپ نے یہ کتاب ان تک پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی. اب آ رہا ہوں میں اپنے اصل موضوع پر، مضمون پر، کہ کچھ لوگ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اب ظاہر بات ہے جو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہم دین کے داعی ہیں، کچھ دنوں جماعت میں گئے اور جماعت سے مل گئے اور نماز پڑھانا شروع کر دیے، تھوڑی سی صورتیں یاد دلا دیے، کچھ ایسا کام چل رہا ہے. کچھ لوگوں نے یہ سوچا شرک اور بدعت سے روکیں گے تو یہ بھی دین کا کام ہے. بے شک یہ دین کا کام ہے. کچھ لوگوں نے سوچا کہ نہیں، جب تک ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہوگا، اسلامی حکومت نافذ نہیں ہوگی، تب تک لوگ سننے والے نہیں ہیں، سیدھی طریقے سے بات نہیں مانتے، جب قانون بن جائے گا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے کہ ان سے دعوت دو. آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کتاب سے دعوت دو، قرآن سے دعوت دو. چنانچہ ایک جملہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ تم بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو دین سیکھو گے، تم علماء کی صحبت میں بیٹھو گے تو دین سیکھو گے، تم علماء سے ہی دین سیکھ سکتے ہو ورنہ نہیں سیکھ سکتے. ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ صحابہ سے ہم دین سیکھیں گے، صحابہ نے جس فہم پہ دین کو سمجھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، ہم اسی طریقے سے سمجھیں گے. سوال یہ ہے، آپ کے علماء ہوں، آپ کے ائمہ ہوں، آپ کے صحابہ ہو، یا آپ کے پورے بڑے ائمہ ہو جو 1200 سال پرانے ہیں، ان کے پاس دین کہاں سے آیا؟ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، تو قرآن تو بارہا ڈائریکٹ انسان سے مخاطب ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. انسانوں میں نے تم کو ایک ماں، ایک باپ اور ماں سے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارے خاندان قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہارا تعارف ہو. اگر تمہارے پاس سے عزت والا کوئی اللہ کی نظر میں ہے تو وہ سب سے زیادہ برائیوں سے بچنے والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو آپ جانے انجانے یا پھر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو دین کی طرف لایا جا سکتا ہے. لوگ تو بریانی کھا کے مسلمان ہو گئے، لوگ شیروانی دیکھ کے مسلمان ہو گئے. یہ بات اور ہے، لیکن وہ چیز اٹریکٹ کرنے والی تھی کہ اسلام کی طرف اٹریکٹ کرنا. کچھ لوگوں نے دیکھا یہاں گورے کالے، امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہے، لہٰذا اس سے اچھا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا دین کوئی نہیں ہو سکتا. کسی نے دیکھا کہ یہاں غریبوں کے ساتھ مدد کرنے کا ایک بڑا اچھا رواج ہے، کسی نے دیکھا پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں. یہ اٹریکشن والی باتیں ہیں. لیکن آپ کو جب دعوت دینا ہو تو آپ کو قرآن سے دعوت دینا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے نہج پہ ہی ہم کو قرآن سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے دین کو کتنا مشکل کر دیا. ایک شخص ابھی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو کیا میں اس کو پوری سیاست نہ پڑھاؤں، یا اس کو بزرگان دین کے واقعات پڑھاؤں کہ فلاں شہر کے، فلاں ملک کے، فلاں شہر کے، فلاں ایریے میں ایک بزرگ رہتے تھے، انہوں نے دین پہ اس طرح عمل کیا، فلاں امام صاحب نے دین پہ اس طرح عمل کیا، فلاں صاحب نے ایسے کیا، فلاں صحابی نے ایسے کیا. تو وہ اس کی تو پوری زندگی خالی درگاہوں میں ہی ختم ہو جائیں گی، یا اس کی زندگی پوری کی پوری فضائل اعمال میں ختم ہو جائیں گی، یا اس کی زندگی پوری سیاستہ میں ختم ہو جائیں گی، یا اس کی زندگی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایک ایک امام کے پیچھے سب لگے ہوئے ہیں. لیکن ان اماموں نے کہاں سے دین حاصل کیا؟ وہ دین حاصل کیا قرآن سے. تو آپ قرآن کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ قرآن سمجھائیے. اور آپ دیکھیے کتنی بڑی دشمنی آپ کر رہے ہیں یہ کہہ کے، اور قرآن کے ساتھ اتنا بڑا کفر کر رہے ہیں آپ. قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں آسان ہوں.
اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب کو آسان کر کے بھیجا ہے، آسان کر کے بھیجا ہے، 4 مرتبہ ایک ہی آیت کو ریپیٹ کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میرا ذکر کرنے کے لیے، میری طرف سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن آسان ہے۔ قرآن کے جو 35 مارکس جسے آپ پاسنگ مارکس کہتے ہیں، اس کے لیے تو آپ کو کسی عالم کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی کو تیلگو میں، آپ کسی کو ہندی میں، ملیالم میں، اوریا میں، چائنیز میں، جاپنیز میں، دنیا کی کسی لینگویج میں بھی سیدھا سادہ ترجمہ سنائیے، وہ ایمان لا لے گا اور وہ جنت میں جانے کے لائق بھی ہو جائے گا، وہ برائیاں چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جب وہ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، کیونکہ قرآن تو ایک مرتبہ پڑھ کے چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، قرآن تو آکسیجن سے زیادہ اہم ہے، قرآن تو آپ کی زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کی باتوں میں قرآن کی مثالیں ہونا چاہیے، آپ کی دعوت میں قرآن ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں قرآن نظر آنا چاہیے۔ کیا پیاری بات کہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے۔ کسی نے پوچھا کہ بتاؤ نبی کے بارے میں، تمہارے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بیان کرو، تو آپ نے صرف اتنا ہی کہا، کانا خلق القرآن، کہ قرآن میں جتنے اخلاق لکھے ہوئے ہیں، جتنی تمیز، تہذیب، مینرز ہیں، وہ میرے شوہر میں تھے، میرے نبی میں تھے۔ کیا بڑی بات ہے، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا بولنا، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کا تعارف کروائے، قرآن کی نشانی پیش کرے، آپ کی زندگی قرآن کی نشانی پیش کرے۔ اگر قرآن چھوڑیں گے تو آپ فرقوں میں بڑھ جائیں گے، یاد رکھیے۔ اور یہ بالکل جہالت ہے کہ میں صحابہ کے نہج پہ قرآن سمجھوں گا، ہم صحابہ کے نہج پہ چلتے ہیں، بالکل غلط بات ہے یہ۔ اس کا مطلب آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ صحابہ کے طریقے کو جو سیاستہ میں لکھا ہوا ہے، سیاستہ سے پہلے کے سارے لوگ کافر مرے، سب کے پاس علم نہیں تھا، پھر وہ کس کو فالو کرے؟ اور آپ کے پاس جو باتیں لکھی ہوئی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کتنی ملاوٹ ہے۔ یعنی آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کسی دوسرے فرقے کی کتاب کے اندر سے کیڑے نکال کے بتائیں اس میں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ روایت غلط ہے، پھر دوسری اور ایک جماعت میں جائیں، وہاں جا کے بتائیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ بخاری مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ میں سے غلطیاں کوئی نہیں نکال سکتا؟ ہم بتاتے ہیں نکال کے، قرآن کے خلاف باتیں نکال کے بتاتے ہیں۔ اسی کا تو فائدہ اٹھا رہے ہیں ملحدین۔ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہوں، حدیث ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہسٹری ہے، ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، جو 200-300 سال کے بعد کسی نے لکھا، کسی نے پوچھا، کسی نے بولا۔ اصل چیز ہے سنت، قرآن اور سنت۔ آپ یہ دیکھیے، قرآن ہاتھ میں لیجئے، قرآن پڑھنا شروع کیجئے، جب اقیم الصلاۃ کا لفظ آئے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، ابھی تک آپ کو سنت کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو سورہ فاتحہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد بقرہ شروع ہوتا ہے، الف لام میم، خبردار ہو جاؤ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کس بات کی شک کی گنجائش نہیں ہے؟ ایک حرف، ایک لفظ بھی نہیں۔ اللہ خود آل عمران میں کہتا ہے کہ میری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی ایک حرف کی تبدیلی تم نہیں پاؤ گے۔ یہاں میں نے ایک معنی لکھ دیے، وہاں دوسرے معنی لکھ دیے، تیسرے معنی رکھ دیے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ آپ صلاح کا مطلب کہیں رحمتیں لکھ رہے ہیں، کہیں برکتیں لکھ رہے ہیں، کہیں دعائیں لکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ تقویٰ کو آپ ڈر بول کے لکھ دے رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ نفسم وما سواہا الہمہا فجورہا و تقواہا، اپنے آپ سے نکل جانا اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ آپ نے ڈر کا ترجمہ کر دیا۔ دیکھیے اس کے لیے 3 لفظ ہیں، خوف ڈر ہو گیا، خشیہ چھپ جانے کو کہتے ہیں، اور تقویٰ یقی کہتے ہیں رک جانا، بری بات سے رک جانا۔ ہر چیز کے معنی ہیں۔ آپ نے ایک لفظ کے 70 40 30 یہ مشہور کر کے رکھ دیے کہ قرآن مشکل ہے۔ یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں آپ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اور آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم کو صحابہ کے نہج پہ سمجھنا ہے۔ صحابہ کے نہج پہ اگر سمجھنا ہے تو آپ کی ڈائریکٹلی صحابہ سے ملاقات ہونا چاہیے، صحابی سے تابعی، تابعی سے تبع تابعی، تبع تابعی سے فلاں، فلاں سے فلاں، 6 7 16 راویوں کے بعد کسی ایک امام کو وہ بات ملتی ہے، پھر وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، وہ آگے جا کے اپنے شاگردوں کو ڈکٹیٹ کرواتا ہے، وہ شاگرد کسی اور کو۔ 1000 سال سے ڈکٹیشن چل رہا ہے۔ آپ کا پرنٹنگ پریس آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے، کتنے سال ہو گئے، اور اس کے بعد ایتھنٹسٹی کہاں ہے؟ آتھنٹسٹی کہاں ہے؟
کہ آپ کے پاس وہ ایک ایسا ادارہ کہاں ہے جو بیٹھ کے یہ بات کو طے کرے کہ پاکستان میں ایک بخاری چھپ رہی، ہندوستان میں ایک چھپ رہی، افغانستان میں ایک چھپ رہی، ایران میں ایک چھپ رہی ہے، اس کی سیریز کہاں ہے؟ یہ سب باتیں تھوڑی سی عقل استعمال کرنے والا بھی سمجھ سکتا ہے. اس کی دعوت مت دیجئے، آپ قرآن کی دعوت دیجئے، وہ سب سمجھ جائے گا. اور قرآن سے دشمنی چھوڑ دیجئے، قرآن کی دعوت دینے والوں سے دشمنی چھوڑ دیجئے، ورنہ اس کا بہت برا نتیجہ نکلنے والا ہے، بہت برا نتیجہ نکالنا. میں وارننگ دے رہا ہوں آپ کو، وارننگ دے رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیے. میں ڈائریکٹلی آپ سے یہ کھلے عام اعلان کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ بہت بڑا جرم آپ لوگ کر رہے ہیں. لوگوں کو بہکا رہے ہیں، لوگوں کو اپنے فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، چندے وصول کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں مدرسے کے نام پہ، مسجدوں کے نام پہ. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو مدرسہ بنانے کی. جس کو کرنا ہوگا وہ کر لے گا. آپ پہلے دعوت کا انتظام شروع کیجئے. آپ اپنے اسکولوں میں وہ نظام پیدا کیجئے. آپ کو اگر اسکول کھولنا ہے تو عربی زبان کا اسکول کھولیے. ارے اپنے بچوں کو اردو تو سمجھا لیجئے، پہلے اردو تو پڑھا لیجئے، عربی سمجھا لیجئے جو کہ جنتیوں کی زبان ہے. خیر میں اور کیا کہوں آپ سے، بہرحال یہ جرم چھوڑ دیجئے. یہ کام بہت غلط ہو رہا ہے، بالکل قرآن کے خلاف، قرآن کی دعوت کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین اسلام کے خلاف. دین اسلام، اسلام جو دین ہے، دین اسلام، دین اسلام کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. یعنی پورے ٹوٹل اللہ کے دین کے خلاف آپ کا دین کے دشمن ہیں. تو بہرحال میں کیا التجا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ بس ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. ہم سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، سچے دل سے آپ کے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں، سچے دل سے وہ بات، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ فہم سمجھنا چاہتے ہیں. تو آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ اللہ سے التجا کیجئے، وہ سمجھا دے گا. یہ کتابوں کے پیچھے چھوڑیے. آپ کے پاس ایک ہی کتاب ہے اوتھنٹک، وہ ہے کلام مجید، قرآن مجید. تو میری ریکویسٹ ہے. سلام علیکم.